ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ یہ اپنے شیخ کامل کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، اترے حضور دل نعت آپ کی، اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی، ہر روز یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، باب حرم سے پہنچوں میں ان کے سامنے، پہلے اس مقام کا نام باب حرم تھا، بعد میں باب السلام رکھا، ایک ہے باب جبریل بھی ہے، جہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اور باب السلام سے اللہ آپ سب کو جانا نصیب فرمائے، لیکن رات کے جس حصے میں بھی آپ جائیں گے وہاں عاشقوں کا ہجوم ملے گا، یہ وہ زہری عاشق ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا رات کو 2 بجے کے اب رش کم ہوگا، چلو سکون کے ساتھ حاضری ہوگی، لیکن جب دیکھا تو وہی جم غفیر ہے، تو دل نے صدا دی کہ یہ تو زہری نبی پاک علیہ السلام کے دیوانے اور فقیر ہیں، اور ایسے عاشق بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے، اور جو دن میں آتی ہے اور 70,000 رات میں آتی ہے، جو ایک بار آ جاتے ہیں قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، تو باب حرم سے پہنچوں میں ان کے سامنے، شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے،
جب تک میری حیات رہے تو تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ مجھ سے قبل خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق طاہری نقشبندی دامت القدسیہ بڑے اچھے انداز کے اندر بیان کر رہے تھے۔ مجھے بہت کم موقع ملتا ہے کہ حضرت کی تقریر سنوں، آج سنا رہے تھے تو میں پہنچا، لیکن مجھے اچھا لگا۔ استاد کو جب شاگرد کی بات اچھی لگتی ہے تو یہ شاگرد کے لیے اعزاز ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ علم پڑھیں اور اس کو پھر بیان کریں، اور پڑھانے والے جب سنتے ہیں تو انہیں پھر ناز ہوتا ہے۔ میرے قبلہ استاد مفتی عبدالعلی مزاروی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اور رحمتیں بڑھتے نازل فرمائے۔ اکثر حضرت اپنی مسجد میں مجھے بلاتے تھے تقریر کے لیے، لیکن بیٹھتے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ میرا شاگرد بیٹھا اور میں جب تک بیٹھا رہوں گا تو اس سے تقریر نہیں ہوگی، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ وہ گھر تشریف لے جاتے، جب تقریر ختم ہونے پہ آتی تو حضرت تشریف لے آتے۔ تو بارہا ایسے مقام بھی حاصل ہوئے کہ علم کے ساتھ ساتھ استادوں کی دعاؤں سے بھی فیض و برکات حاصل ہوئے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کے علم میں، عمر میں، ایمان میں، علم میں، علم میں، رزق میں اللہ تعالیٰ لا تعداد لا محدود برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے سامعین آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ سالانہ ماہانہ مراقبہ کی محفل ہوتی ہے، مراقبہ شریف ہوتا ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حق محبوب سجن سائیں حضرت قبلہ طاہر اللہ آبادی دامت برکاتہ العالیہ، کہ جن کی نگاہ ولایت اور نگاہ فیض سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نے فیض پایا ہے، اور لاکھوں دریائے معرفت و حقیقت کے دریا میں غوطہ زن ہوئے، اور آپ کی نگاہ کرم سے ان کے دل روشن، تابندہ اور نور ایمان کے مرکز بن گئے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی دوستی یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ دعا ہے کہ ماہانہ محفل، یہ روز ماہانہ محفل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں صوفی صاحب صوفی انور طاہری نقشبندی کو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، باقاعدگی کے ساتھ یہ محفل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ اپنے مرشد حق سجن سائیں کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اور جہاں تک بھی آپ جاتے ہیں یہی تمنا و آرزو ہوتی ہے ان اولیاء کرام کی، ان فقراء کی، اللہ والوں کی، کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین عام ہو جائے۔ دیکھو ان درویشوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، انہوں نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، اور ہر جگہ محنت کرتے رہے۔ کیا ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی؟ در بدر ٹھوکریں کھائیں، اور خاک چھانی کائنات عالم کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، نبی کی شریعت کا رواج
وہ لوگ جو غیر اللہ کے سامنے جبیں عیسائی کر رہے تھے اور پتھروں اور درختوں کو، چاند اور سورج کو معبود مان رہے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ توبہ طیب ہو کے مالک الملک خالقی ارض و سما کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اسی کو اپنا حقیقی مالک اور معبود سمجھے۔ موت و حیات، عزت و ذلت، تمام کا مالک اسی کو سمجھے اور اسی باطل معبودوں کا انکار اور ان کی حاکمیت کا انکار کر کے حقیقی مالک و ملک کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ تو یہ اولیاء کرام کا مقصد ہوتا ہے، اور ان کی مقصد کے اندر تشدد نہیں، ان کے مقصد کے اندر نفرت نہیں، ان کے مقصد کے اندر ایسی تقریریں نہیں کہ جس سے نفرت اور عداوت اور تفریق پیدا ہو۔ اللہ والا ہر ایک سے محبت کرتا ہے، یہ اولیاء کرام کا مشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، جو خیر کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دعوت دے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے، آؤ اللہ والوں کی درگاہ میں چلے، آؤ ان کی خانقاہوں کا رخ کرے، آؤ اللہ باد کی سرزمین پہ چلے کہ وہاں اللہ والے آباد ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہ اللہ اللہ کر کے تمہارے دل کو بھی اللہ والا کر دیں گے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا تم میں ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، روکے۔ تو یہی اولیاء کرام کا مقصد ہے۔ اور حضرت داتا علی اجمیری جن کی آپ نے کرامات سنی، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے آخر میں وصیت فرماتے ہیں فقیروں یاد رکھو، دنیا کی کسی عدالت کے اندر بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے مقدمہ غیر سماعت ہوتا ہے، سنا نہیں جاتا۔ تب بھی سنا جائے گا جب آپ کے پاس دلیل ہوگی، ثبوت ہوگا۔ تو یاد رکھو شریعت، معرفت، حقیقت اور روحانیت کی دنیا میں بھی عمل کے بغیر دعویٰ جو ہے بے وقت ہوتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں دعویٰ محبت بلا عمل کے کسی کام کا نہیں۔ اللہ والوں نے عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا، ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں ہر رکاوٹ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمندر و دریا بھی عبور کر جائیں گے، ہم اپنے جسموں پہ مصائب و آلام کی تکلیفیں بھی برداشت کریں گے، نہ گرمی کو دیکھیں گے، نہ سردی کو دیکھیں گے، نہ دن کو دیکھیں گے، نہ رات کو دیکھیں گے۔ بس یہی تمنا و آرزو ہے کہ رب راضی ہو جائے اور اللہ کے بندوں کو بھی رب سے جوڑ دے، اللہ کے بندوں کو بھی رب سے جوڑ دے۔ حضرت داتا علی اجمیری ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الحجویری، پہلے ہم تھوڑا اس نام کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن، ابو جو ہے یہ باپ کو کہا جاتا ہے یا والا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ابو الحسن یعنی حسن کا باپ۔ تو داتا علی حجویری شادی شدہ تھے، آپ نے نکاح کیا تھا اور اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام حسن رکھا، تبھی آپ کو کہتے ہیں ابو الحسن علی بن عثمان۔ علی لفظ جو ہے اس کا معنی بلندی کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ 8 مقام پہ اللہ کے نام کے ساتھ لفظ علی آیا ہے، جیسے قرآن پاک میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تمہارا رب بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ تو اولا کا معنی بلندی کے آتے ہیں، اور علی جو ہے یہ بلند رتبے والے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح علی مرتضیٰ شیر خدا
بلند مرتبہ اور مقام والے ہیں، تو آپ کی روحانی اولاد حضرت داتا علی حجویری بھی بڑے بلند پایا بزرگ گزرے ہیں۔ اور عثمان کا لغوی معنی اژدہا کے آتے ہیں۔ کس کے آتے ہیں؟ اژدہا، سانپ۔ لیکن بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے حقیقی معنوں میں نہیں جاتے بلکہ مجازی معنوں میں جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذو النورین جامع قرآن کا اسم گرامی ہے، اور عثمان وہ ہے، نبی پاک فرماتی ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ یعنی رفیقی بالجنت عثمان۔ حضور فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ذو النورین ہے۔ فرمایا میرا عثمان وہ حیا والا ہے کہ میں بھی حیا کرتا ہوں، میرا رب بھی عثمان سے حیا کرتا ہے، اور تمام ملائکہ اس سے حیا کرتے ہیں۔ اسی حیا کے بدلے میں قیامت کے دن کے لیے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعائے رحمت ہے کہ اللہ جس کا امتحان حساب چاہے لے لینا، میرے عثمان سے نہ لینا، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو حضرت داتا علی حجویری کو حضرت علی کا عثمان کا فیض بھی ہے۔ اور حجویر جو ہے یہ افغانستان کا علاقہ ہے جہاں اسلام کا عظیم سپاہ سالار اور پہلے کے بادشاہ یہ اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتے تھے، ان کے بڑے ہی گرویدہ ہوتے تھے، ان کی بڑی خدمتیں کرتے تھے، ان کی جوتیاں اٹھانا بھی اپنے لیے سعادت۔ آج وقت اور موضوع میں لے کے چلا کہ کن کن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی اور جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے فیض کیا ملا ہے، کیسا فیض ملا۔ پیچھے والے حضرات آگے آگے آ رہے ہیں، یہ خالی جگہ پر کر لیں، آپ آگے حاجی صاحب آ جائیں، کوئی بات نہیں، میری جیب خالی ہے، کچھ نہیں رکھا میں نے، ڈالے نہیں، قریب آ جائیں، آپ بھی قریب۔ تو فرمایا کہ محمود غزنوی کا شہر ہے، افغانستان کی سرزمین غزنہ علاقہ ہے۔ فرمایا یہ وہ عاشق رسول ہے جو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید عاشق رسول۔ فرمایا ہر رات حضور کی بارگاہ میں 5000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بادشاہ پیش کرتا، قرآن بڑے اچھے انداز کے اندر پیش کرتا۔ فرمایا کہ آپ کی محبت کا عالم دیکھو، دینداری کا جذبہ دیکھو، اللہ اللہ کی فکر دیکھو، اولیاء کرام کے مشن کے اوپر کیسے عمل پیرا اور کاربند تھے۔ محمود غزنوی جس طرح انہوں نے ملک فتح کیے، اس طرح دلوں کو بھی فتح کیا، جس طرح ملک فتح کیے، اموال میں کمی پیدا کی، محصولات میں کمی پیدا کی، اس طرح انہوں نے مساجد کو بھی بنایا، مدارس کو بنایا۔ پہلے بادشاہ یہی کرتے تھے، اورنگزیب عالمگیر کے بڑے کارنامے، شیر شاہ سوری کے بڑے کارنامے، اورنگزیب عالمگیر، محی الدین جنہیں حضرت باہو نے بادشاہ اسلام کا خطاب عطا کیا، فرمایا کہ محمود غزنوی نے ایک مدرسہ بنایا۔ داتا کی ولادت ہے علی حجویری کی 400 ہجری، اور الجلاب کے اندر آپ کی ولادت باسعادت۔ ماں ہے اجمیر کے محلے کی رہنے والی، آس پاس ہی محلے ہیں، اور جب والد کا انتقال ہوا پھر ننیال کی طرف چلے گئے، تو پھر ماں نے پرورش کی ہے حضرت علی حجویری کی۔ یوں آپ اپنی کتاب کشف المحجوب 9 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، 8 نادر ہو گئی، اب ملتی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ جو آپ نے بڑی محنت اور جافشانی سے کتاب لکھی ہے، راتوں کو اٹھ کے اور نفل پڑھ کے دعائیں مانگی، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر لکھ رہا ہوں، اس کتاب میں تاثیر پیدا کر دے، اس کے اندر مولا فکر پیدا کر دے، جذبہ ایمانی پیدا کر دے، ذوق و شوق پیدا کر دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی
اندر حضرت حسن سجری حضرت نظام الدین اولیاء کا قول نقل کرتے ہیں، فرمایا لوگوں غفلت میں نہیں رہنا، جس کو پیر کامل نہ ملے، کوئی اللہ والا نہ ملے، داتا کی کتاب پڑھ لیا کرو، کوئی اللہ والا مرشد کامل مل جائے گا، کوئی اللہ والا مل جائے گا، اس کتاب کو یہ درجہ حاصل ہے۔ تو آپ کی ولادت وہاں ہوئی۔ الجلاب بھی اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے، گلاب کا لفظ روڑ کے الجلاب بنا دیا گیا۔ الحجویر ہے، یہیں آپ نے پروان چڑھا۔ کتنے سال آپ نے علم حاصل کیا؟ تقریباً 19 سال۔ اور یاد رکھو حضرت داتا علی حجویری نے خود لکھا ہے، دیکھو صوفیہ کرام، شکر ہے آپ کے پیر کامل جو ہے عالم دین بھی ہے الحمدللہ، اور ان کے زیادہ تر خلفاء عالم بھی ہیں اور قرآن کے قاری بھی ہیں۔ جب عرس کا آخری دن ہوتا ہے نا تو ختم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ خلفاء کو حکم ہوتا ہے حضور محبوب سجن سائیں کا بھی ایک رکوع خلیفہ پڑھے تلاوت کرے۔ خدا کی قسم جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قرآن آسمان سے اتر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن فرمایا جن کے اوپر مرشد کامل کی نظر پڑ جائے، نعرہ تکبیر، راستہ دے، نعرہ رسالت، رمائے علیہ سنت۔ فرمایا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 19 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ یاد رکھو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا جو صوفی ہے وہ علم کو لازم اختیار کرے، بغیر علم کے حقیقت کی منزلیں کبھی اس کے اوپر نہیں کشادہ ہوتی، حقیقت کے دروازے کبھی نہیں کھلتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، بعد میں فرمایا طرقا الی الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چل پڑا، کسی رستے پر اختیار کر لیا، وہ رستہ اس کو مدرسے تک لے گیا، فرمایا عالم دین تک لے گیا، شیخ الحدیث تک لے گیا، کسی اہل علم کی طرف لے گیا، فرمایا اس صحبت میں بیٹھ گئے، اس نے علم پڑھ لیا، فرمایا یاد رکھو جنت کے سارے رستے اس کے اوپر آسان ہو گئے۔ اور حضرت محبوب سبحانی کے دل نورانی رازی یزدانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہری بیماریاں، ظاہری بیماریاں اور باطنی بیماریاں، ان تمام کے لیے علم دین شفائے کلی کا مقام رکھتا ہے کہ ظاہری علم حاصل کرو۔ فرمایا کہ یاد رکھو عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، کسی اللہ والے کے لڑ ضرور لگا ہو، عالم بھی ہو اور پھر عقیدہ بھی اہل سنت کا ہو، پھر اللہ والے کے لڑ بھی لگا۔ سائیں آپ بھی آگے تشریف لے آئیں، تو فرمایا اتنے ہی آگے، فرمایا یاد رکھو اس کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، آخرت اچھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ علم یہ جب اس کا امتزاج پیدا ہو جاتا ہے علم ظاہر کا اور علم باطن کا، تو پھر یوں سمجھو کہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اور بنا علم جو کرے عبادت اور ریاضت بھی بڑھتی گئی،
ایسے جیسے درخت پھلدار ہوتا چلا جاتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا علم ہوتے او مان نہ کرنا۔ بعض مولوی بڑے میں آ جاتے ہیں، فقیر تو میں ہی تو مارتا ہے۔ فرمایا کہ علم آتے اور ناد نہ کرنا تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار سنیدہ تے مت روڈ سٹے دودھ کریا۔ حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں علم حاصل کیا، 19 سال گزر گئے اور طبرستان، عراق، بغداد، فارس، طوس، نیشاپور، ماوراء النہر، خوزستان، ترکستان، اور فرماتے صرف خراسان کے اندر میں 300 علماء سے علم کا فیض لیا، روحانی علم کا 300۔ اور آپ حضرت ابو القاسم غورگانی، حضرت ابو سعید، ابو الخیر، حضرت ابو القاسم قشیری کا خاص کشف المعلوم میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بڑے پائے کی ہستیاں تھی، اور ان کی صحبت میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں عرصے تک رہا۔ فرمایا گچے کھاگی غم نسینی با خدا، گچے کھاگی اگر تو جاتا ہے خدا رسیدہ ہو جائے، گرچہ خاگی ہم نشینی با خدا، ہم نشین ہو جا خدا کی قسم ان کے ساتھ جو خدا والے ہیں، جو اللہ کی لو والے ہیں، جو اللہ اللہ کی پکار کرنے والے ہیں، جو اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں رب کی یاد میں آنسو کی لڑیاں پروتی ہیں۔ رات پئی او بے دردانو او مٹھی نیندر آوے او رات پئی، ذرا دل کے اوپر توجہ کر کے سنو، محبوب سجن سائی کا تصور کرو، اور رات پئی تے بے دردانو او مٹھی نیندر آوے او درد مندانو او یاد سجن دی، او درد مندانو او یاد سجن دی تے ستیاں یاد جگاوے۔ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں علم پڑھا، بزرگوں کی صحبتیں اختیار کی، فرمایا جہاں پتہ چلتا اللہ والا موجود وہیں پہنچ جاتا۔ فرمایا ایک کشف کا سلسلہ تھا، میں 3 مہینے تک یا مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں، اللہ والوں کی درباروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا وہاں جانا اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں بایزید بستامی کے مزار کے اوپر 3 مہینے تک جھاڑو پکڑ کے مجاوری کرتا رہا، جھاڑو دیتا رہا۔ ایک مسئلہ کشف کا اٹکا ہوا تھا، 3 مہینے خدمت کی ہے، وہ کشف کا راز کھل گیا۔ فرمایا وہ مسئلہ حل ہو گیا، علم بڑھتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں نیشاپور میں ایک بزرگ کو دیکھا، ان کا نام تھا ادیب کمندی رحمت اللہ علیہ۔ وہ 20 سال سے کھڑے ہوئے تھے، کتنے؟ 20 سال سے، اور تشہد جو نماز میں ہوتی ہے اس میں صرف بیٹھتے تھے، پھر تشہد میں، باقی وہ نماز اسی طرح اشارے سے جو بھی ان کا طریقہ تھا وہ پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں داتا صاحب میں نے پوچھا حضرت آپ بیٹھتے نہیں؟ کہا ابھی تو میں مقام حیرت میں ہوں اور میری ہمت نہیں پڑتی اس کے سامنے بیٹھوں کیسے، میری ہمت نہیں پڑتی۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں علم ظاہر پڑھا، علم باطن اور طریقت کی باتیں بھی سیکھی،
اور اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنْكَ عِلْمًا، میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو ظاہری علم کے ساتھ ہم نے علم لدنی بھی عطا کیا ہے، فرمایا حقیقت کا علم بھی عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اب میں مرشد کامل کی تلاش میں نکلا۔ حضرت ابو الفضل ختلی، انہیں حتلی بھی کہا گیا اور ختلی بھی کہا گیا۔ ابو الفضل حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، اور یہ مرید ہے حضرت ابو الحسن حسری کے، وہ مرید ہے حضرت ابو بکر شبلی کے۔ حضرت ابو بکر شبلی مرید ہے حضرت جنید بغدادی کے۔ سبحان اللہ، جنید باصفا سعید الطائفہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، فضیل بن عیاض، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک قدم میں ولایت ہوگی، باقی جوہر کوئی 12 سال کا چلہ کاٹتا ہے، کوئی 40 سال لگاتا ہے، عرصہ دراز کسی کو 20 سال لگتے ہیں۔ حضرت فرید الدین حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک رہا، آخر قدم ہو گیا، حج کے سفر پہ روانہ ہوئے، کہا معین الدین میرے پاس کیا ہے، چلے جاؤ؟ کہا حضور اب آپ کے در کے علاوہ کوئی در ہی نظر نہیں آتا۔ اب پیر بھی دیکھتا ہے کہ مرید کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہے، کیونکہ یہ فقر ایسی چیز ہے کہ دنیا ساری اس کے سامنے ہے، چاہیے کوئی عام چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے سینے سے لگایا، خواجہ غریب نور میں نہا گئے، سارے پردے اٹھتے گئے، حجابات اٹھتے گئے، فرمایا دل کی کائنات روشن ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی یہ داتا علی حجویری سے تقریباً 168 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 168 کتنے سلسلے ہیں ویسے مشہور؟ کتنے ہیں؟ 4۔ ویسے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، شاخیں اس کی بہت ہے، تقریباً 200 سے بھی زیادہ ہے۔ موٹے سلسلے ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، سوروردی ہے اور نقش بندی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی سے کیا قادری سلسلے میں شہرت پائی ہے، لیکن آپ سے پہلے بھی قادری سلسلہ تھا، 70 سال پہلے بھی آپ سے قادری سلسلہ موجود تھا۔ چشتیہ سلسلے نے خواجہ غریب نواز سے شہرت پائی ہے، 136 سال پہلے بھی یہ سلسلہ موجود تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی جو غوث پاک کے مرید اور خلیفہ قرار پائے، اور ابو مدین مغربی کی سفارش کے اوپر انہیں اور ان کے ماموں کی سفارش پہ بارگاہ غوثیت میں مقبول تامہ حاصل ہوئی ہے، ان سے 139 سال پہلے بھی سوروردیہ سلسلہ تھا۔ نقشبندیہ حضرت بہاؤالدین شاہ بہاؤالدین نقشبند سے شہرت پائی ہے، لیکن 317 سال پہلے یہ سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ شاذلیہ ہے اور اویسیہ ہے، بہت سارے قلندریہ ہے، میں ان تمام سلاسل کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، موٹی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، یہ آگے ان کا سلسلہ آگے چلا ہے، فرمایا حضرت سری سبتی وہ معروف کرخی، وہ حبیب عجمی، وہ داؤد طائی رحمہ اللہ، وہ حضرت حسن بصری، اور حسن بصری وہ مرید اور خلیفہ اور شریعت و طریقت میں وہ شاگرد ہیں علی مرتضیٰ باب علم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا مرشد کامل سے محبت، حضرت ابو الفضل حسن ختلی سے مرید ہو گئے۔ ایک دن اپنے پیر و مرشد کو وضو کرا رہے ہیں، کیا کرا رہے ہیں؟ وضو کرا رہے ہیں۔ دل میں خیال گزرا کہ پیروں کا مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو لفظ کن میں سے سب کچھ کر سکتا ہے، اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مصداق جو اولیاء اللہ ہے، مرشد کامل نے دلی ارادے کو خطرات کو سمجھ لیا، کہا سنو سپاہی زادے، اللہ تعالیٰ معرفت اور ولایت کی حکمرانی کا جب اعزاز کسی کو بخشتا ہے تو ایسے نہیں بخشتا جو خدا کی بادشاہی کے بادشاہ ہے، پہلے ان کی بارگاہ میں رکھ کے انہیں بادشاہی کرنے کا گر بتاتا ہے۔
گر سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں لکھ وہ اس زمین کے وارث یہ اللہ والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اب مرشد کامل کی 11 سال خدمت کی، بعد روایتوں میں آتا ہے مرشد نے اجازت دی لاہور چلے جاؤ، بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آپ وہاں سے دوبارہ مرشد کامل کے بعد۔ یہ ایک اختلافی روایتیں ہیں جو مورخین نے لکھی ہیں، فرق ہے باب بیت جن میں آپ کے مرشد کا وصال ہوا۔ یہ دمشق اور بانیات یہ 2 علاقے ہیں، اور ان کے قریب ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے قریب یہ گاؤں تھا جسے بیت الجن کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی آپ کے مرشد کمال کا وصال ہوا، اور جب وصال ہوا تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مرشد کا سر میرے زانوں پہ تھا۔ آپ مرشد کا دیدار کر رہے تھے جس طرح سرکار دو عالم کا دیدار صدیق اکبر کر رہے تھے۔ فرمایا کہ تن میرا او چشی میں نہیں چاہتا کہ تم بھی خاموش بیٹھو، تم بھی اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ والوں کا ذکر۔ مرشد دادی دار دبا ہو، مرشد دار او دیدار دبا ہو، اور میں نے لکھ کروڑا وہی ہزار ہو۔ اللہ والے جب ولایت اور خلافت سے ہم کنار کرتے ہیں تو پھر ڈیوٹی لگ جاتی ہے، مختلف علاقے بانٹ دی جاتے ہیں، اس علاقے کا ابدال فلاں ہے، اس علاقے کا کتب ہے، اوداد ہے، اوتار ہے، غوث ہے، غوث العظم ہے، وہ علاقے وہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ جس طرح حضرت سائیں مشتاق طاہری فرما رہے تھے جب تک اولیاء اللہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور یاد رکھو جب تک اولیاء اللہ ہے اس امت کی شکلیں بھی نہیں بدلے گی۔ ایک صدقہ مصطفیٰ ہے، ایک صدقہ اولیاء ہے۔ جب تک یہ اولیاء اللہ ہے، فرمایا قوم دائمی مرض میں ہمیشہ کے لیے مبتلا نہیں ہوگی۔ جب تک یہ اللہ والے ہیں زمینوں کے اوپر ایک دم دائمی عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ کوئی کلفٹن کی پہاڑی پہ جلوہ فرما ہے، ادھر کوئی یوسف شاہ کی شکل میں موجود ہے، ادھر کوئی حضرت سونا سائی کی صورت میں ہے، ادھر حضرت ابو الفضل قریشی کی صورت میں ہے، کوئی کریم مستانہ کی صورت میں ہے، کوئی بہاوالدین زکریا ملتانی کی صورت میں ہے، کوئی عبدالقادر جیلانی کی صورت پاک میں ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ نے زمین کو قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو رکھا ہے، فرمایا روحانی نظام کو قائم کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کو قائم کر دیا ہے، ان سے یہ روحانیت قائم ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں لاہور آگے، لاہور جو ہے اس کا پہلا نام تھا لیاہور، لیاور بھی کہتے ہیں، اور اکثر آپ ملتان سے بیٹھے فیصل آباد پہ تو تروڑ مول کے کہتے ہیں لاہور لاہور، جنہیں لاہور جانے آؤ ساڑھے نال آ جائے۔ تو یہ لیاہور یا لاہور، فرمایا کہ لاہور یہ پرانا شہر ہے لیکن اس کو عظمت و شان جو ملی
علی حجویری کی نگاہ سے ملی ہے۔ اس طرح آپ نے کرامتیں سنی ہے حضرت میرا حسین زنجانی کی دو سبیل والی، وہ جو آپ نے نگاہ کیا ہے حضرت میرے آنے سے پہلے ہی نبیڑ چکے سارا، پر خیر ہے بات کوئی بات نہیں ہے، استاد جب گر سکھاتا ہے تو کچھ اپنے پاس بھی رکھ دیتا ہے، فکر نہ کریں۔ فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے، یہ فقیروں کی جوتیاں اٹھانے کا صدقہ ہے۔ فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور کی سرزمین پہ بیٹھے، ارائی قوم یہاں کثرت سے ہو، میاں عبدالستار سے بیٹھے، ساڑھی برادری ہوتے بابا سی، لیکن وہ اجے مسلمان کو نہیں سنو۔ داتا صاحب نے انہوں نے مسلمان کیتا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے رائیاں ہے، اور دعا بھی دیتی رائیاں نو حضرت داتا علی حجویری، اور جنہیں نظرانے ہوندے حضرت داتا صاحب دی بارگاہ پیش کر دیندے۔ فرمایا داتا صاحب نے کی کھانا ہے؟ فرمایا سکی روٹی، ایک ٹکڑا روٹی دا کھا لے، فرمایا ساری رات نفل پڑھتیاں گزر جانی ہے۔ فرمایا جڑے فقیر میرے ڈیرے تے آ جاندے نے، فرمایا جتنا لنگر ہوندا ہے سارا تقسیم کر دیندے نے۔ فرمایا فقیر دی جو دے وچ جڑا بھی داخل ہو جائے او خالی نہیں ہوندا، خالی نہ جان دیندا ہے، فرمایا نہ خالی موڑ دے بلکہ ظاہری بھی عطا کردا ہے، باطنن بھی عطا کردا ہے۔ فرمایا اللہ والیاں دی جود دے در تے جاونا اے بڑی سعادت ہے۔ یہ تساں ہر سال جاندے ہو نا اللہ بات، جاندے ہو کہ نہیں؟ کیوں جاندے ہو؟ کیا تواڈے تے کلیشر کوپ رکھی ہے کہ جاؤ اللہ بات؟ تو قرض دا مسئلہ ہے، وہ کاروباری معاملہ؟ فرمایا نہیں، یہ اولیاء کی محبت کھینچ رہی ہے۔ فرمایا کہ اولیاء کی محبت کھینچ رہی ہے، اور فرمایا قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ میرے ملائکہ کھڑے ہو کے اعلان کر دو وہ کہاں ہے جو میرے ولیوں سے محبت کرتے تھے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا ہر ایک اس کے ذات المرء مع من حبہ، ہر ایک اسی کے ذات جس سے اسے محبت ہے۔ فرمایا کسی کو حضرت مٹھا سائی سے پیار محبت ہے، فرمایا کسی کو سونا سائی سے عقیدت، حق محبوب سجن سائی سے محبت، حضرت بہاول شاہ بہاول لکشمن سے محبت۔ فرمایا کہ اولیاء کی محبت بڑے کام کی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حشر بہشت کتاب ہے سلسلہ چشتیہ کے اوپر لکھی گئی، اس کے صفحہ نمبر 408 کے اوپر یہ بات جو میں پیش کر رہا ہوں سنو اور ایمان تازہ کرو۔ قطب الاقطاب زہد الانبیاء شمس الدین والحق، علوم ظاہری اور باطنی حضرت مسعود فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں رات سویا تو خواب دیکھا۔ فرمایا خواب دیکھا ایک اللہ کا بندہ آیا، میں نے سوال کیا تو دنیا سے گزر گیا، تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ کہا جو دنیا میں نے کیا وہ سارا ہی میرے سامنے دفتر پیش کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بوئے جوار اور نکلے مکئی ہیں، جو گئے کہیں اور نکلے چاول، ایسا نہیں ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ فرمایا جائی ایس جہاں تے کرنی ہے، اور جائی اس جہاں تے پرنی ہے، تو من نہ من اکو مرضی تیری کتی اسے گل سمجھا سجڑا، او کی مان بیگانی میں چیز ہوتے۔ بس 7 منٹ اور لوں گا، بس 10 بجے ختم کر دوں گا۔ میں یہاں تک کہ جب زیارت ہوئی ملاقات ہوئی، کہا سارا دفتر سامنے کر دیا گیا، حکم ہوا کہ لے جاؤ اس کو عذاب کی طرف۔ پھر تھوڑی دیر بعد آوازیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس نے ایک دن میرے ولی کامل معین الدین چشتی کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔ جو اللہ والوں کے ہاتھ کا بوسہ لے وہ گناہگار بخشا جائے، اور جس نے ساری زندگی اللہ والے کی میت میں گزار دی اس پہ کتنا کرم ہوگا۔ فرمایا فرشتہ نگاہ لگائے گا، کھڑے ہو جاؤ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ فرمایا یہ امام زمانہ
کون ہے؟ یہ ولی کامل مرشد کامل ہے، ان کے ساتھ آئیں گے۔ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا یہاں آ کے آپ نے تبلیغ و ارشاد فرمائی۔ یہ راوی جو ہے قریب بیٹھا تھا، یہ جو آتا ہے نا مینار پاکستان، اور یہاں ایک قریب دریا بہتا تھا، اس کو کہتے ہیں بڈھا دریا۔ وہ داتا صاحب کی دعا تھی، آپ نے دعا فرمائی، یہ دریا پیچھے اٹھتا چلا گیا، اور اب راوی کہاں ہے؟ شہر سے باہر چلا گیا، لیکن اندر اس کی بنیادیں آج بھی موجود ہیں۔ اور یہاں پھر داتا علی حجویری نے تبلیغ ارشاد فرمایا، مدرسہ ایک عرصے تک قائم کیا، پڑھاتے رہے، پھر آپ کے عقیدت مند بڑھتے گئے، ان کو روحانیت علم ظاہری باطنی دے دیا، فرمایا اب یہ آگے سبق چلا سکتے ہیں، میرے مشن کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے خلوت نشینی اختیار کر لی، اور 65 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی ہے، اور 5 سال بعد یا 6 سال بعد حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی ولادت ہے۔ اور داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں اگر یہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ تو یوں آپ نے وہیں وصال فرمایا، آپ کا مزار آج بھی وہاں مر جائے خلائق ہے۔ ایک شہزادہ ہوا ہے، شہزادہ ہے دارا شکوہ، اس نے کتاب لکھی ہے سفینۃ الاولیاء۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو 40 جمعراتیں داتا کے مزار پہ چلا جائے، جیسی بھی مشکل مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ میری ایک مشکل اٹکی ہوئی تھی، میں صرف 4 جمعراتیں گیا ہوں تو مسئلہ حل ہو گیا۔ 1936 سے 1937 تک وہ مرد کلندر جس نے کہا ہے سید حجویر مخدوم امام پیر سنجر پورا حرم، یہ ڈاکٹر اقبال نے داتا کی شان میں لکھا ہے۔ اور ادھر غریب نواز نے جو چلا کشی کی ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصا راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ کہا یہ 1 سال تک ڈاکٹر صاحب لاہور میں رہے اور روزانہ داتا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ روحانی استاد آپ سادی شرازی کو اور مولانا روح کو سمجھتے ہیں۔ کہا داتا بھی بہت بڑی ہستی ہے، روز آتے زیارت کرتے، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ یہ 5 بٹن اجوڈن سے حضرت فرید الدین گنج شکر جاتے، ابھی 2.5 میل رہتا تھا داتا کا دربار، پونیوں کے بل چلنا شروع کر دیتے۔ کسی نے کہا گنج شکر سے حضور یہ اتنی مشقت، کہا تمہیں کیا پتا ہے یہ ایک چھوٹی بارگاہ نہیں، یہ علی حجویری کی بارگاہ ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں حاضری دیتے ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں اسی کے اوپر کہ چند اشعار حضرت داتا کی بارگاہ میں کہ ایک نور کا عالم ہے۔ 3 منٹ کے اندر میں بات ختم کرتا ہوں، مل کے تو پڑھ سکتے ہو نا میرے ساتھ، تو مل کے پڑھو۔ اور ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، رحمت کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں۔ آپ سب کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ 19 اکتوبر کو ہماری حاضری ہے داتا دربار، 17 اور 18 ہم نے گزارنی گنج شکر کی بارگاہ میں کہ ایک نور کا عالم ہے، ہوتا ہے یہاں کری سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا بھی سر خم ہے، بے شاہوں کا بھی سر خم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر،
مانا مسلسل. رات جاؤ تو قرآن کی آواز آئے گی, دن میں جاؤ گے تو قرآن کی آواز. رات کو لاہور کے بازار 12 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں, داتا تو مزار آدھی رات کو بھی قرآن کی آواز سے آواز ہوتا ہے. غلام کچھ مہینے کاشت ہوتا ہے, پورا سال اس کی پسند نہیں ہوتی, لیکن جب داتا کی بارگاہ میں جائے ہر وقت گلاب کی بہار ملے گی. کہ طیبہ کی سوا ہم نے اور دیکھی نہ کہیں سرورے, جو رونق پہ ہم ہیں داتا تیری نگری میں, ایک نور کا عالم ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ فقیر پر حقیر پر تقصیر کے یہ کلمات جو کہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور داتا علی حجویری اور دیگر اولیاء کاملین کی سچی محبت پکی غلامی عطا فرمائے, ان کے مشن کو اپنانے کی اور ان سے سچی عقیدت عملی طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک رہے ان کی محبت پہ قائم رہے, وقت موت آئے تو ان کی محبت پہ خاتمہ ایمان والا ہو. واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین.